نحمده ونصلي على رسوله الكريم سبسکرائب صحبت اہل دل. اما بعد، محترم بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، اللہ رب العزت کی سب سے بڑی نعمت جو بندے کو ملی ہے وہ ایمان کی نعمت ہے. وہ اتنی بڑی نعمت ہے کہ دنیا کی سب نعمتیں مل جائیں اور آدمی کو ایمان کی نعمت نہ ملے تو دنیا سے خالی ہاتھ جائے گا. سب کچھ ملا لیکن ایمان کی دولت نہ ملی تو وہ دنیا سے خالی ہاتھ جائے گا. ایک انسان کی ضرورتیں ہیں اور ایک انسان کی زندگی کا مقصد ہے. زندگی کی ضرورتیں ہر آدمی سمجھتا ہے کہ میری زندگی کی ضرورتیں کیا ہیں، اور ہر آدمی، ایمان والا، بغیر ایمان والا، مومن، غیر مسلم، سب ضرورتوں کو سمجھتے ہیں کہ زندگی کی ضرورتیں کیا ہیں، اور وہ زندگی کی ضرورتیں پورا کر رہے ہیں اور چاہتے ہیں کہ اچھے سے اچھی طرح سے دنیا کی ضرورتیں زندگی کی ہم پوری کریں. انسان تو انسان، جانور بھی زندگی کی ضرورت سمجھتا ہے. کھانا پینا، مکان بنانا، بچے پالنا جانور بھی کرتا ہے. پرندے گھونسلے بناتے ہیں، چونٹیاں زمین کے اندر بل بناتی ہیں، وہ ان کا مکان ہے. ہم ایک مرتبہ یورپ میں سفر کر رہے تھے روڈ سے، تو بہت سخت سردی پڑی تھی، برف پڑی تھی. تو سردی میں پتے جھڑ جاتے ہیں، درختوں پر ایک بھی پتا نہیں تھا، خشک ڈالیاں، خشک ٹہنیاں. ایسا لگتا تھا کہ یہ آرٹیفیشل درخت ہیں، کیونکہ پتا کوئی ہے ہی نہیں اس پہ. تو سب پتے سردی میں برف کی وجہ سے گر چکے تھے موٹر وے پہ. لیکن ان درختوں پر جو پرندوں نے گھونسلے بنائے تھے وہ بالکل صحیح سالم تھے. پرندوں کے گھونسلے، وہ پرندہ گھونسلہ جو ہے وہ دو شاخوں کے بیچ میں رہتا ہے، تو وہ گھونسلے ایسے سالم انٹیکٹ تھے کہ ذرا بھی اس میں وہ پرندے رہ رہے ہیں، انڈے دے رہے ہیں، بچے پیدا کر رہے ہیں. پتے تو سب جھڑ گئے لیکن وہ گھونسلہ پوری طرح سے باقی ہے. تو وہ ضرورتیں جانور بھی سمجھتا ہے کہ میری کیا ضرورت ہے. اسے بھی خوف ہوتا ہے، ڈر ہوتا ہے، وہ اپنی حفاظت کرتا ہے. کوئی اسے مارنے جائے بھاگتا ہے، وہ اسے کوئی دانہ ڈالے وہ قریب آتا ہے. تو جانور بھی اپنی ضرورت سمجھتا ہے. تو ضرورتیں انسان بھی سمجھتا ہے، مسلمان بھی سمجھتا ہے، غیر مسلم بھی سمجھتا ہے، جانور بھی سمجھتا ہے. لیکن مقصد زندگی کیا ہے؟ زندگی کا مقصد کیا ہے؟ اس کو سمجھانے کے لیے اللہ نے نبی بھیجے. نبی دو چیزیں بتاتے ہیں. یہ حضرات کا ترجمہ کہیں ہو رہا ہے؟ تو نبی دو چیزیں بتاتے ہیں. ایک، ضرورت کی حد کیا ہے، حد. دوسرے، ضرورت کے پورا کرنے کا طریقہ کیا ہے. وہ حد بھی بتاتے ہیں، طریقہ بھی بتاتے ہیں.
اور دوسری بات مقصد بتاتے ہیں کہ انسان مقصد سے غافل ہے، وہ دنیا کے جھمیلوں میں اس طرح الجھا ہوا ہے انسان کہ وہ مقصد زندگی سے غافل ہے۔ عام انسان تو عام انسان ہے، مسلمان غافل ہے کہ وہ دنیا کے جھمیلوں میں اس طرح الجھا ہوا ہے کہ وہ مقصد سے غافل ہے۔ ایک دم سے موت کے وقت سمجھ میں آتا ہے کہ میں نے جس چیز کو مقصد بنایا تھا وہ تو نہیں ملا۔ مشہور قصہ ہے، سکندر، دنیا فتح کرنے والا سکندر، اس کے دو مقصد تھے اس کے سامنے زندگی کے، اس نے جو زندگی کے مقصد بنائے تھے، اس نے دو مقصد اپنے بنائے تھے۔ ایک مقصد دنیا فتح کرنا، تو وہ چلا وہاں سے میکسیڈونیا، یورپ میں میکسیڈونیا، اور ہندوستان تک پہنچا۔ ہندوستان بھی پورا نہیں فتح کر سکا، وہ شمالی ہندوستان سے اس کی فوج تھک گئی، اور وہ کہنے لگے کہ اب ہم کو وطن یاد آ رہا ہے، ہم وطن جانا چاہتے ہیں۔ اور وہ آگے بڑھنے سے انہوں نے انکار کر دیا۔ جب فوج تیار نہیں ہے تو سکندر کیا کرے گا؟ وہ اکیلا مارچ کرے گا، تو مجبوراً وہ واپس گیا۔ تو یہ مقصد تھا زندگی کا کہ مجھے دنیا فتح کرنا ہے، لیکن وہ پورا نہیں ہوا۔ واپسی میں اسے موت آئی۔ وہ بڑا سمجھدار تھا، پڑھا لکھا تھا، ارسطو اس کا استاد تھا، تو وہ سمجھ گیا کہ موت آ گئی ہے۔ اسے غم تھا کہ میں پردیس کی موت مر رہا ہوں۔ سفر مسافری ہے، پردیس کی موت ہے۔ اسے غم تھا کہ مجھے پردیس کی موت آ رہی ہے۔ تو اس نے اعلان کیا فوج میں اس نے اعلان کیا کہ ارے ہے کوئی جو میری موت کو اتنا ٹال دے، اتنا مجھے موقع دے دے کہ میں وطن جا کے مر جاؤں۔ میں جانتا ہوں کہ موت وہ اس سے کسی کو مفر نہیں ہے، مر رہا ہے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ مجھے اتنے دن کی زندگی مل جائے کہ میں وطن پہنچ جاؤں، پردیس سے وطن پہنچ کے میں وہاں مر جاؤں۔ اس نے فوج میں اعلان کیا کہ ارے ہے کوئی جو مجھے اتنے دن کی زندگی دے دے، میری موت کو اتنا دور کر دے، ہے موت لیکن اس کو اتنا دور کر دے کہ میں وطن جا کے مر جاؤں، تو میں میری پوری دولت دینے کے لیے تیار ہوں۔ اگر کوئی اتنے دن کی زندگی دے دے کہ میں وطن جا کے مر جاؤں، تو میں میری پوری زندگی اسے دینے کے لیے، میری پوری دولت، اس کی دولت کوئی معمولی دولت نہیں تھی۔ دنیا کے بڑے بڑے بادشاہوں کو اس نے تختوں سے اتار دیا تھا، اور ان کے خزانے جو پتہ نہیں کتنی پیڑھیوں کے، باپ دادا، کھکڑ دادا، سکڑ دادا، کتنے زمانے کے خزانے جو ان بادشاہوں نے جمع کر کے رکھے تھے، وہ سب خزانے سکندر کے ہو گئے۔ تو کتنے بادشاہوں کے خزانے، ان کے خاندانوں کے خزانے، وہ سب یہ مالک بن گیا ان کا۔ تو وہ کتنا خزانہ ہوگا سکندر کا، وہ سارا خزانہ دینے کے لیے تیار ہے چند دن کی زندگی کے لیے، چند دن، یعنی اتنے دن کے وطن چاہ کے مر جائے۔ اب اندازہ لگائیے کہ چند دن کی زندگی سکندر اپنا خزانہ دینے کے لیے تیار ہے، تو پوری زندگی کی قیمت کیا ہے؟ اللہ نے اتنی بڑی زندگی جو دی ہے، اس کی کیا قیمت ہے؟
وطن تک جانے کے لیے چند دن مجھے چاہیے اور میں جا کے وہاں مر جاؤں، مجھے کوئی اور نہیں چاہیے، تو اس کے لیے وہ سب خزانہ دینے تیار ہے۔ تو غور کریں کہ جو پوری زندگی اللہ نے دی ہے اس کی کیا قیمت ہے؟ کوئی قیمت اس کی ہو سکتی ہے؟ تو اتنی بڑی دولت ہے زندگی، لیکن اس کا مقصد کیا ہے؟ دنیا اس سے غافل ہے کہ ہمارا مقصد زندگی کیا ہے۔ تو میں نے کہا کہ سکندر کے دو مقصد تھے، ایک دنیا فتح کرنا اور دوسرے گاؤں میں مرنا، وطن میں مرنا، لیکن دونوں نہیں پورے ہوئے، نہ دنیا فتح ہو سکی نہ گاؤں جا کے مر سکا، وہ راستے میں بتا کے ہی مر گیا۔ تو دو مقصد تھے، دونوں نہیں پورے ہوئے۔ تو اس کے بعد اس نے کیا کیا کہ جب دیکھا کہ اب آ گئی ہے موت تو اس نے وصیت کی کہ میرے دونوں ہاتھ میرے کفن کے باہر رکھو۔ تو لوگوں نے پوچھا کہ یہ کیسی عجیب وصیت ہے، اس کا مقصد کیا ہے آخر؟ اس نے کہا دنیا دیکھ لے کہ اتنا بڑا فاتح، بہت دنیا فتح کرنے والا، بڑے بڑے بادشاہوں کو شکست دینے والا، کوئی بڑی سے بڑی فوج اس کے سامنے ٹک نہیں سکی، کوئی بڑی سے بڑی فوج ٹک نہیں سکی، بڑی بڑی فوجوں کو اس نے شکست دی، بادشاہوں کو تختوں سے اتار دیا، خزانے ان کے لے لیے۔ تو دنیا دیکھ لے کہ اتنا بڑا فاتح وہ دنیا سے کیا لے جا رہا ہے۔ تو مجھے دنیا دیکھ لے کہ میں کیا لے جا رہا ہوں، میں سبق دینا چاہتا ہوں دنیا کو۔ تو ہمارے اردو شاعر جو ہیں بڑے البیلے ہوتے ہیں، تو انہوں نے دو شعر کہے ہیں، لایا تھا کیا سکندر دنیا سے لے گیا کیا، تھے دونوں ہاتھ خالی باہر کفن سے نکلے۔ جب وہ آیا دنیا میں کیا لایا؟ لایا تھا کیا سکندر، پھر دنیا سے لے گیا کیا، تھے دونوں ہاتھ خالی باہر کفن سے نکلے۔ تو اتنا بڑا فاتح اور کہہ رہا ہے کہ میں خالی ہاتھ جا رہا ہوں، اور وصیت کر رہا ہے کہ دیکھو میرے ہاتھ باہر رکھو، دنیا دیکھے میں کیا لے جا رہا ہوں۔ تو ضرورتیں انسان کی لمیٹڈ ہیں، لیکن خواہش انسان کی جو ہے وہ انلمیٹڈ ہے۔ خواہش، کوئی دنیا میں انسان ایسا نہیں آیا کہ جس کی سب خواہشیں پوری ہوئی ہوں اور وہ دنیا سے گیا ہو۔ تاریخ میں ایک آدمی ایسا نہیں دکھایا جا سکتا۔ میں نے مثال سکندر کی اس لیے دی کہ وہ سب بڑا فاتح تھا، بڑا فاتح، ملکوں کو فتح کرنے والا، بادشاہوں کے خزانوں کو لے لینے والا۔ تو ایک آدمی تاریخ میں ایسا نہیں دکھایا جا سکتا کہ جو اس کی سب خواہشیں پوری ہوئی ہوں اور وہ دنیا سے گیا ہو۔ ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، اور ایسی ہزاروں ہیں، ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ ایک ایک خواہش پورا کرنے میں دم نکلتا ہے۔ سکندر کی خواہشیں دم نکل گیا، پوری نہیں ہوئی۔ تو نبی بتاتے ہیں کہ دیکھو خواہش کی ایک لمٹ ہے۔ 50 کمروں کا مکان ہو، کتنے کمروں میں آدمی رات میں سوئے گا؟ 50 کمروں کا مکان ہے، لیکن سوئے گا کتنے کمروں میں؟ تھوڑی تھوڑی دیر ہر کمرے میں سوئے گا، پھر رات کیا گزرے گی اس کی؟ 100 جوڑے کپڑے ہیں، پہنے گا کتنے؟ ایک جوڑا، ایک جوڑے پہ دوسرا جوڑا پہن لے تو لوگ کہیں گے دیوانہ ہے۔ تو ضرور 100 کھانے ہوں دسترخوان پر تو کتنے کھانے کھائے گا؟
2-4 سے پیٹ بھر جاتا ہے. اس کے بعد پھر نعمتیں لاؤ. وہ کہتا ہے بھائی میرا تو پیٹ بھر گیا, میں تو کھا چکا. خلفائے بنو امیہ میں ایک خلیفہ تھے سلیمان بن عبد الملک. ان کو کھانوں کا بڑا شوق تھا. قسم قسم کے کھانے ان کے دسترخوان پر رہتے تھے. ولید عمارتیں بنانے کا شوق تھا ولید کو, اور سلیمان کو کھانوں کا شوق تھا. علماء نے لکھا ہے کہ جو بادشاہ کا مزاج ہوتا ہے وہ رعایا کا بن جاتا ہے, اس کو فالو کرتی ہے رعایا. تو ولید کا مزاج تھا عمارتیں بنانے کا, تو پوری مملکت میں عمارتیں ہی عمارتیں بنتی تھی. کہ ہر ایک نقل کر رہا ہے, اس کی کاپی کر رہا ہے, عمارتیں بنا رہا ہے. پھر زمانہ آیا سلیمان بن عبد الملک کا, تو اسے شوق تھا کھانوں کا, تو ہر آدمی کے دسترخوان پر قسم قسم کے کھانے ہوتے تھے. بادشاہ کا شوق, رعایا کا شوق. تو انہوں نے لکھا ہے کہ اللہ درجے بلند کرے عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کے, کہ انہوں نے مزاج بدل دیا, لوگوں کا مزاج بدل دیا. اور ان کے زمانے میں عبادات کا شوق بن گیا پبلک کا. عبادات, نمازیں پڑھنا, تلاوت کرنا, روزے رکھنا, یہ مزاج تو عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا تھا. تو سلیمان کے دسترخوان پر بہت کھانے ہوتے تھے. ارے کتنے کھانے کھائے گا آدمی, دو چک کے بھی پیٹ بھر جاتا ہے. تو حضرت عمر بن عبدالعزیز کو ایک مرتبہ خیال آیا کہ سلیمان کو سمجھانا چاہیے کہ تو نہیں کھا سکتا, اتنے کھانے کیوں پکاتا ہے. ہم کشمیر میں دعوتوں میں لوگ بلاتے تھے بھی کھانے کے لیے, تو شروع میں ہم نے دعوتیں قبول کی. اس کے بعد پھر ہم نے کہہ دیا بھائی ہم آپ تمہاری دعوت پہ نہیں آئیں گے. انہوں نے کہا کیوں؟ ہم نے کہا کہ تم اتنا پکاتے ہو جو کھا نہیں سکتے, کیوں ضائع کرتے ہو؟ اتنا پکاؤ جتنی ضرورت ہے. اور وہاں کا رواج ہے, 1-2 ولیمے کی دعوتوں میں ہم گئے تو رواج یہ ہے کہ وہ جو تھال ہوتا ہے بڑا, تھال میں کھاتے ہیں سب مل کے, 4-5 آدمی. تو تھال میں وہ جو پکانے والا ہوتا ہے وازوان کہتے ہیں اسے, ان کے یہاں پکانے والا کھانا, وہی لا کے ڈالتا ہے, ڈالتا رہتا ہے, کوئی منع ہی نہیں کرتا. وہ خود ہی دیکھ, پھر وہ خود ہی ڈال کے چلا جاتا ہے. پھر وہ اگلا ڈش وہ آتا ہے, پھر وہ اگلا ڈش والا آتا ہے, پھر وہ اگلے ڈش والا آتا ہے. کوئی 15-20 ڈشیں. اس میں کا 1/10واں حصہ بھی آدمی کھاتا نہیں. بھائی کیا کرتے ہو بھائی؟ بس وہ اس میں بیسن کیا وہ ڈسٹ بن اس میں ڈال دیتے ہیں. ہائے ہائے کتنی بڑی نعمتوں کی ناقد بھی ہے. ہم نے کہا ہم نہیں آئیں گے بھائی تمہاری دعوت میں, یہ ہم سے نہیں برداشت ہوتا. تو حضرت عمر بن عبدالعزیز نے سوچا کہ سلیمان کو سبق سکھانا چاہیے, کچھ سمجھانا چاہیے. وہ بہنوی تھے, سلیمان بن عبد الملک کے بہنوی تھے اور مدینے کے گورنر تھے, خلیفہ بننے سے پہلے مدینے کے گورنر. تو بہنوی تھے, ایک رشتہ ہوتا ہے. انہوں نے کہا سلیمان کی دعوت کی. سلیمان نے کہا کہ ارے اتنے کھانے میں پکواتا ہوں پھر بھی میری خواہش پوری نہیں ہوتی, تم کیا کھلاؤ گے مجھے؟ تو عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ نہیں, آپ کی شان کے مناسب دعوت ہوگی. اور دعوت کا وقت خوب کھانے پکوائے.
حضرت عمر بن عبدالعزیز نے، اور جب وہ کھانے کے لیے آئے خلیفہ سلیمان بن عبدالملک، تو پہلے بیٹھتے ہیں نا، تھوڑی دیر بیٹھتے ہیں، باتیں کرتے ہیں، تو جہاں بیٹھتے ہیں باتیں کرتے ہیں وہاں انہوں نے سوکھی چیزیں رکھ دی، کھجور، کشمش، بادام، ایسی کچھ چیزیں وہاں رکھ دی۔ سلیمان کو بھوک لگی، عمر بن عبدالعزیز باتیں کر رہے ہیں، اسے بھوک لگی تو اس نے اٹھا کے انجیر کھایا، بادام کھایا، کھجور کھایا۔ سلیمان بن عبدالملک نے، حضرت عمر بن عبدالعزیز نے جو انتظام کر رہے تھے ان سے کہا تھا کہ دیکھو جب تک میں خود آ کے کھانا نہ اٹھاؤں تب تک کھانا رکھنا نہیں، جب بھی آؤں یہ کہنا کہ حضور بس تیار ہے، بس ابھی آ رہا ہے، ابھی آ رہا ہے، لیکن لانا نہیں، میں خود اٹھ کے آؤں گا پکانے کی جگہ پر تو یہ اشارہ ہوگا کہ اب رکھو۔ تو وہ حضرت، اچھا پھر سلیمان کو بھوک لگی، اس نے وہ کھائیں کچھ چیزیں، پھر کہا کہ عمر کھانا کب آ رہا ہے؟ تو بڑے خفا ہوئے وہ خدمت والوں پہ، یہ بناوٹی خفگی، ارے لاؤ امیر المومنین بیٹھے ہیں انتظار میں، تم کیا کر رہے ہو تم؟ تو وہ سب جانتے تھے کہ یہ سب بناوٹی ہے، وہ کہنے ہیں حضور بس اب آ رہا ہے، بس حضور بس بالکل تیار ہے، بس ابھی آ رہا ہے۔ پھر سلیمان سے عمر بن عبدالعزیز باتیں کرتے رہے، پھر تھوڑی دیر کے بعد اسے بھوک لگی، پھر اس نے کہا کہ عمر آخر تمہارا کھانا کب آئے گا؟ اور اب وہ اور زیادہ، پہلے سے زیادہ ناراض ہوئے، لیکن سب کو، خدمت والوں کو پتا تھا کہ یہ ناراضگی خفگی ہے، بناوٹی ہے۔ جب عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کو اندازہ ہو گیا کہ یہ جو کچھ اس نے کھایا ہے، کھجور، کشمش، بادام وغیرہ، اس سے اس کا پیٹ بھر چکا ہے، اب پیٹ اس کا بھر گیا ہے، تو پھر خود اٹھ کے گئے اور کھانا لا کے رکھا، خود کھانا لے کر آئے۔ تو سلیمان کہنے لگا کہ عمر اب کیا کھاؤں میں، اب میں کیا کھاؤں، بھوک لگتی رہی، جو کچھ سامنے تھا میں وہ کھاتا رہا، میرا تو پیٹ بھر گیا، اب میں کیا کھاؤں؟ تو حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ نے عرض کیا کہ میں نے بس یہی بتانے کے لیے آپ کو دعوت کی تھی، میری گستاخی کو معاف کیجیے، میں بس یہ بتانا چاہتا تھا کہ جو پیٹ سوکھی چیزوں سے بھی بھر جاتا ہے اس کے لیے اتنے کھانے پکوانے کی کیا ضرورت ہے، اتنے کھانے کیوں پکانے کی ضرورت کیا ہے؟ بس میں یہ بتانا چاہتا تھا آپ کو۔ تو خواہش، اس کی کوئی حد نہیں، کوئی لمٹ نہیں ہے، کوئی خواہش انسان کی ایسی نہیں ہے، دنیا میں کوئی انسان ایسا نہیں آیا کہ اس کی سب خواہشیں پوری ہو کر کے وہ دنیا سے گیا ہو۔ خواہشیں سینے میں رہ جاتی ہیں اور آدمی ان خواہشوں کو لے کر زمین کا پیوند بن جاتا ہے۔ تو نبی بتاتے ہیں کہ دیکھو لمٹ ہے، لمٹ، ضرورت بتاتے ہیں اور ضرورت کے پورا کرنے کا طریقہ بتاتے ہیں۔ آدم علیہ السلام جب دنیا میں آئے تو اللہ رب العزت کی طرف سے وحی آئی، پہلے نبی بھی حضرت آدم ہیں، پہلے انسان بھی حضرت آدم ہیں، پہلے نبی بھی حضرت آدم ہیں، تو ان پر وحی آئی کہ اے آدم اب تم زمین پر آ گئے ہو، جو تمہارے مقدر کے دن ہیں وہ تمہیں زمین پر گزارنے ہیں، اسی کا نام زندگی ہے، تو وہ مقدر کے دن تمہیں زمین پر گزارنے ہیں، لیکن یہ کیسے گزارو گے، کیسے زندگی گزارو گے؟ اب زندگی تمہیں پوری کرنی ہے، کر کے پھر آنا ہے میرے پاس، لیکن یہ زندگی کیسے گزارو گے؟ تو ہماری طرف سے دو چیزیں آئیں گی، ایک حکم آئیں گے، دوسرے ان حکموں کے پورا کرنے کے طریقے آئیں گے کہ یہ حکم ہے، یہ اس کے پورا کرنے کا طریقہ ہے۔ جو ان حکموں اور طریقوں پر چل کے دنیا کی زندگی گزار کے آئے گا وہ کامیاب آئے گا۔ آئے ہیں جنت سے، واپس جانا ہے
واپس کہاں جانا ہے؟ وہیں سے آئے ہیں، وہیں جانا ہے. راستہ کیا ہے؟ راستہ کیا ہے؟ راستہ باپ کا راستہ ہے، حضرت آدم علیہ السلام کا راستہ ہے. پھر ہر زمانے میں نبی زندگی گزارنے کے راستے لائے ہیں. ایک بات. دوسری بات، مقصد کیا ہے زندگی کا؟ یہ تو ضرورتیں ہیں. ضرورتوں میں اللہ نے بتا دیا کہ وہاں امریکہ میں تھے تو گزشتہ مہینے ہی مولانا کے ساتھ ہمارا سفر ہوا تھا امریکہ کا. تو میں ہر جگہ وہاں کہتا تھا کہ دیکھو دین ہمارا دین ایسا ہے کہ وہ کسی ضرورت کے پورا کرنے سے منع نہیں کرتا. وہ کھانے سے نہیں منع کرتا، پینے سے نہیں منع کرتا، پہننے سے نہیں منع کرتا، شادی بیاہ کرنے سے نہیں منع کرتا. تو میں نے کہا تمہارا دین تو ایسا ہے کہ وہ اگر امام بننا ہے تو شادی نہیں کرنا. تمہارا مذہبی پیشوا، جو مذہبی تمہارا پیشوا ہے، وہ شادی نہیں کر سکتا. شادی کرے گا تو ہی ول لوز ہز پریسٹہڈ. دا ڈے ہی میریز ہی ول لوز ہز پریسٹہڈ. وہ اس کی پریسٹہڈ، اس کی امامت جو ہے وہ چلی جائے گی. اگر وہ شادی کرے گا تو اس کی وہ پریسٹہڈ باقی نہیں رہ سکتی. اس کی مذہبی امامت باقی نہیں رہ سکتی اگر وہ شادی کرے گا. جس دن کرے گا اس کی مذہبی امامت جائے گی، چاہے پیچھے کے دروازے سے جو چاہے کرتا رہے. اور ہمارے امام کے لیے علماء نے لکھا ہے کہ شادی شدہ ہونا افضل ہے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے یہ لکھا ہے کہ امام کی سب خوبیوں کے ساتھ اس کا شادی شدہ ہونا، اور قرآن صحیح ہو، علم ہو، سب کچھ ہو، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کا شادی شدہ ہونا. تو ہمارا امام شادی شدہ افضل ہے، اور تمہارا امام شادی کر لے تو امامت گئی. تو یہ دین ہے ہمارا. کسی ضرورت سے روکا نہیں، منع نہیں کیا، لیکن ضرورت کی حد بتائی، اس کے پورا کرنے کا طریقہ بتایا. دوسری بات، مقصد بتایا کہ کیوں دنیا میں بھیجے گئے ہو، مقصد زندگی کیا ہے. مقصد زندگی تو ایک ٹیسٹ ہے اور ایک اچیومنٹ. ایک ٹیسٹ ہے، ایک اچیومنٹ. اچیومنٹ کے معنی دنیا سے کیا حاصل کیا، کیا حاصل کیا دنیا سے. سکندر کی طرح خالی ہاتھ جانے نہیں آئے ہیں. سکندر کی طرح خالی ہاتھ دنیا سے جانے نہیں آئے ہیں. یہاں سے تو بہت کچھ لے جانا ہے. یہاں سے تو بہت کچھ لے جانا ہے. سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ انتقال ہو رہا تھا تو بیوی پاس بیٹھی ہوئی رو رہی تھی کہ میرے شوہر کا انتقال ہو رہا ہے، دنیا سے جا رہے ہیں. اور شوہر بھی کوئی معمولی شوہر، حضور کے ہر وقت کے خادم، اسلام کے پہلے مؤذن حضرت بلال، اسلام کے پہلے مؤذن حضرت بلال، اور حضور کے ہر وقت کے خادم. جو جماعتیں آتی تھیں، وفود آتے تھے، ان کے کھانے کا انتظام حضرت بلال کے ذمہ تھا. تو بیوی رونے لگی کہ کیسے رنج و غم کا وقت ہے، واہ کربا واہ کربا. حضرت بلال نے سن لیا تو جواب دیتے ہیں بیوی کو، تو غلط بول رہی ہے، یہ رنج و غم کا وقت نہیں ہے، یہ خوشی کا وقت ہے. تو کہہ رہی ہے واہ کربا، میں تو حضرت بلال کہتے ہیں واہ توربا. طرب کہتے ہیں خوشی کو، کرب کہتے ہیں رنج کو. تو بیوی کہہ رہی ہے رنج کرب، اور حضرت بلال کہہ رہے ہیں طرب خوشی، کہ وہ خوشی کا وقت ہے. ابھی میں تھوڑی دیر میں دنیا سے جاؤں گا،
میرے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انتظار میں ہے وہاں. میرے دوست صحابہ وہ انتظار میں ہیں کہ آج کون آ رہا ہے, آج کون آ رہا ہے, آج ہمارا بلال آ رہا ہے. تو حضور میرے آقا انتظار میں ہیں, میرے صحابی اور میرے صحابہ, ان کے دوست کون, صحابہ, وہ میرے انتظار میں ہیں. تو یہ خوشی کا وقت ہے یا غم کا وقت ہے؟ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی چلو الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. تو یہ حاصل کرنے والے ہیں جو حاصل کر گئے, دنیا سے حاصل کر گئے. مجھے کبھی کبھی خیال آتا ہے جیسے ہمارے ہندوستان کے اکثر لوگ ہیں نا, جب کبھی گاؤں جانے کا ہوتا ہے تو وہ ایئرپورٹ پہ کھڑے کھڑے سوچتے ہیں, ہمارے جو امارات, سعودیہ, کویت, یہاں ہمارے لوگ رہتے ہیں, تو جب ایئرپورٹ پہ جاتے ہیں گھر جانے کے لیے چھٹیوں میں ویسے, تو ایئرپورٹ پہ کھڑے کھڑے سوچتے ہیں کہ تھوڑی دیر کے بعد میں ہندوستان پہنچوں گا, گاؤں پہنچوں گا, وہاں ایئرپورٹ پر بیوی آئی ہوگی, بچے آئے ہوں گے, ماں باپ آئے ہوں گے, تو وہ کھڑا ایئرپورٹ پہ خواب دیکھ رہا ہے کہ تھوڑی دیر میں وہاں پہنچوں گا, میرے استقبال کے لیے کون آیا ہوگا, اور گھر میں بریانی پکی ہوگی, گھر میں بریانی پکی ہوگی. تو بریانی کی خوشبو وہاں ایئرپورٹ پہ آ رہی ہے اسے. انڈیا میں گھر میں جو بریانی پکی ہے اس کی خوشبو وہاں اسے ایئرپورٹ پہ آ رہی ہے دبئی کے. تو اس طرح حضرت بلال کہتے ہیں کہ کیا تو کہہ رہی ہے, غلط بول رہی ہے, تھوڑی دیر میں جاؤں گا, تھوڑی دیر میں آخرت میں پہنچوں گا, وہاں میرے آقا انتظار کر رہے ہیں کہ آج میرا بلال آ رہا ہے, آج میرا بلال آ رہا ہے. جیسے بیوی انتظار کرتی ہے, آج میرا شوہر آ رہا ہے. صحابہ انتظار میں ہیں کہ آج ہمارا بلال آ رہا ہے. یہ تھے جو دنیا کا مقصد حاصل کرنے والے, مقصد حاصل کرنے والے. تو میرے بھائیوں, اللہ رب العزت نے جو دین دیا ہے وہ اس دنیا سے کچھ حاصل کر کے لے جانے کے لیے دیا ہے. ضرورتیں اس کی اللہ نے اجازت دی ہے, اجازت طریقہ بتایا ہے کہ اس طرح ضرورتوں کا اس کو پورا کرو. لیکن مقصد زندگی وہ شیخ سعدی بڑے علماء میں گزرے ہیں. وہ چھوٹے چھوٹے آج تک ان کی کتابیں مدرسوں میں پڑھائی جاتی ہیں, ان کا بدل نہیں ملا آج تک. تو شیخ سعدی کہتے ہیں کہ جب تو دنیا میں آیا تھا تو تیرے آنے پر سب خوش تھے اور تو رو رہا تھا. جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو سب سے پہلا کام وہ روتا ہے. اگر وہ نہ رہے تو ڈاکٹر کہتا ہے اس کے ساتھ کچھ پرابلم ہے, اس کو رونا چاہیے. نہیں رویا تو کچھ پرابلم ہے, کسی طرح اس کو جلدی رلاؤ. تو شیخ سعدی کہتے ہیں کہ جب تو دنیا میں آیا تھا تو رو رہا تھا اور دنیا خوش تھی, محلے میں لڈو بٹ رہے ہیں. آپ کیا بٹتے ہیں؟ چاکلیٹ. چلو چاکلیٹ کا زمانہ ہے. کیا ہوا بھائی, کس خوشی میں؟ منا پیدا ہوا ہے. تو جب تو آیا تھا تو مٹھائیاں بٹ رہی تھی,
خوشی میں تو رو رہا تھا. تو دنیا میں ایسی زندگی گزار کے جا کہ جب تیرے جانے کا وقت آئے تو دنیا رو رہی ہو اور تو مسکراتا ہوا جائے. کہ تیرے جانے پر دنیا رو رہی ہو اور تو دنیا سے مسکراتا ہوا جائے. ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. تو میرے بھائیو ایک زندگی ہے، وہ زندگی گزارنا ہے اور پھر اس زندگی کو دنیا میں لانے کی محنت کرنا ہے. ہم ہمارے ملکوں کے لوگ جو یہاں بسے ہوئے ہیں، دنیا میں بسے ہوئے ہیں، ہم ان سے یہی کہتے ہیں کہ بھائیو آپ نمائندے ہو، اللہ اس کے رسول کے نمائندے ہو. مجھے یاد ہے کہ جس زمانے میں یہاں یہ ملک آزاد ہوئے تھے اور یہاں آزادی کا سلسلہ چلا تھا، پرانے بزرگوں کو یاد ہوگا، ہمارے محمد بھائی راوت وغیرہ بیٹھے ہیں، امیر صاحب. تو جب یہاں آزادی کا سلسلہ چلا تھا تو بڑے حالات آئے ہمارے ہندوستانیوں پر. جو بھی ہمارے ہندوستان پاکستان کے جو بھی تھے، باہر کے ملکوں کے لوگ، ان پہ بڑے حالات آئے. ان کے تجارتی لائسنس کینسل ہو گئے، کن کن حالات سے گزرے، اور سب کے قدم یہاں سے اکھڑ گئے تھے. سب کے قدم اکھڑ گئے تھے کہ چلو کہیں چلیں گے دنیا میں. حضرت جی رحمت اللہ علیہ، مولانا انعام الحسن صاحب رحمت اللہ علیہ کا زمانہ تھا. انہوں نے مولانا عمر صاحب کے ساتھ جماعت بھیجی یہاں. مولانا عمر صاحب تشریف لائے، جماعت لے کر آئے اور آ کر انہوں نے سب کو سمجھایا کہ دیکھو اب تک تو دنیا کو مقصد بنا کے تم یہاں جی رہے تھے، اب وہ دنیا تو تمہارے ہاتھ سے گئی. اب مسئلے آ گئے، مشکلیں آ گئی. اب مقصد دین کو بناؤ. تم اپنے دین کو مقصد بنا کے جمو کہ جو بھی حالات آئیں گے انشاءاللہ ہم یہاں جمیں گے. اور تو انہوں نے آ کر مولانا عمر صاحب نے سب ملکوں میں سفر کیا اور سب جگہ ہمارے بھائیوں کو یہ پیغام دیا کہ دیکھو اب تک تو مقصد ہمارا یہ تھا کہ ہم یہاں دنیا کے مقصد سے آئے تھے، دنیا مقصد تھی، لیکن اپنا مقصد اب بدل لو کہ اب وہ دنیا ہمارے ہاتھ سے گئی، لیکن ہم یہاں سے ہٹیں گے نہیں، ہم یہاں دین کو مقصد بنا کے ہم یہاں جمیں گے. تو الحمدللہ یہ ہمارے نوجوانوں سے کہتا ہوں میں کہ تمہارے جو بڑے تھے باپ دادا، وہ مقصد بدل کر جم گئے یہاں، ورنہ سب اکھڑ گئے تھے. انہوں نے مقصد بنایا کہ اب ہم دین کے لیے جمیں گے، جم گئے. اور پھر اللہ کی مدد آئی، پھر حالات آہستہ 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 سنبھلتے گئے. پوچھو آپ اپنے بڑوں سے جو تمہارے بڑے ہیں بڑی عمروں کے، یہ کون سا سال تھا جب مولانا عمر صاحب تشریف لائے تھے؟ 68. تو انہی دنوں میں یہ سب تو حضرت نے ان کو بتایا تھا کہ جا کے پیغام پہنچاؤ کہ حالات سے نہ گھبراؤ، جموں، اللہ حالات بدل دے گا، لیکن مقصد بدلو، مقصد بدلو. اب تک مقصد دنیا تھی، سب گئی وہ، لیکن اب مقصد بناؤ کہ ہم یہاں اللہ کا پیغام پہنچانے کے لیے ٹکے ہیں. تو الحمدللہ اس وقت کے جو بڑے لوگ تھے انہوں نے کہا کہ انشاءاللہ اب نہیں آئیں گے، اب ہم جو کچھ حالات آئیں گے ہم اس کو برداشت کریں گے، لیکن ہم یہاں جمیں گے. جب وہ جمیں تو پھر اللہ نے حالات بدلے، آہستہ 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 حالات بدلتے گئے اور اللہ نے ان سے کام لیا دنیا میں. مجھے فیجی والوں نے ہمیں کارگزاری سنائی کہ سب سے پہلی جماعت فیجی گئی زامبیا کی. سب سے پہلے جو جماعت فیجی گئی ہے وہ زامبیا کی جماعت گئی ہے. دنیا کا
مشرق کا آخری کنارہ زامبیا ہے، فیجی، ڈیٹ لائن، دنیا کی ڈیٹ لائن وہاں سے گزرتی ہے. یہاں منگل ہے، ادھر جاؤ تو پیر ہے. آج منگل ہے نا، وہ ڈیٹ لائن کراس کرو تو پھر وہاں پیر آ جاتا ہے. وہاں ایک مسجد ہے، لمباسا ایک جزیرہ ہے، لمباسا، تو وہاں ایک مسجد ہے. اس مسجد میں ایک بورڈ لگا ہوا ہے کہ دنیا کی سب سے پہلی فجر کی اذان یہاں ہوتی ہے. سورج نکلتا ہے نا مشرق سے، تو پہلی اذان جو ہے دنیا کی یہاں ہوتی ہے. تو اللہ نے وہاں پہنچایا یہاں کی جماعت کو. عجیب قصہ تھا وہ فیجی والوں نے سنایا مجھے. جب ہم پہلی مرتبہ فیجی گئے تو فیجی گنے کے کھیتوں میں کام کرنے کے لیے انگریز لے گیا تھا. گنے کے کھیت، تو وہاں جا کے گنے کے کھیتوں میں ہمارے لوگ کام کرتے تھے. مسجدیں بنائی. ایک آدھ جنریشن کے بعد مسجدیں بند ہو گئی، کوئی نمازی پڑھنے والا نہیں. پھر زبان تک بدل گئی ان کی، اب اردو نہیں انگلش ہے. آگے کی نسلوں میں زبان بدل گئی، اور پھر شادیاں غیروں سے ہونے لگی، سارا معاشرہ ختم ہو گیا. پھر جب ان کو آزادی ملی تو ان کو پھر زمینیں ان کی ہو گئی، جو زمینوں میں کاشت کرتے تھے. جب انگریز کی حکومت تھی برطانیہ کی، پھر وہ زمینیں ان کو مل گئیں، تو پھر وہ مالدار بنے. ایک آدمی ٹورسٹ باپ دادا کا ملک دیکھنے آیا، اسے شوق ہوا میرے باپ دادا کا ملک دیکھنا، تو وہ آیا دہلی. اس نے ایک گائیڈ لیا، اس گائیڈ نے اس کو پورا دلی گھمایا، چار مینار، قطب مینار، اور کیا ہے وہ لال قلعہ، چاندنی چوک، وہ سب گھماتا گھماتا وہ اس کو لے کر آیا نظام الدین درگاہ سے. وہ آدمی نکل رہا تھا، کسی تبلیغ والے کی نگاہ پڑی اس پہ. یہ کوئی باہر کا معلوم ہوتا ہے، سوٹ کوٹ ٹائی پہنے ہوئے ہے. معاشرت بھی بدل گئی تھی ان کی، سوٹ کوٹ ٹائی. تو یہ کوئی دور کا آدمی لگتا ہے، اور درگاہ سے آ رہا ہے، ہو سکتا ہے مسلمان ہو. اس نے جا کے اس سے بات کی، پتہ چلا وہ مسلمان ہے. اس نے پھر بتایا کہ میں باپ دادا کا ملک دیکھنے آیا. اس نے اس کو سمجھایا، اس جماعت کے ساتھی نے، کہ یہاں ایک بزرگ ہیں مولانا یوسف صاحب رحمت اللہ علیہ، ذرا ان بزرگ سے بھی مل لو. تو اس نے کہا کہ اچھی بات ہے، میں بزرگوں سے ملنا تو بڑی اچھی بات ہے. تو وہ آیا. مولانا یوسف صاحب رحمت اللہ علیہ نے، وہ جو جماعت کا ساتھی تھا اس کا کام اتنا ہی تھا، اس نے لا کے وہاں حضرت سے ملاقات کرائی کہ حضرت یہ ہندوستانی ہے، کہتا ہے کہ کہیں بہت دور رہتا ہے اور باپ دادا کا ملک دیکھنے کے لیے آیا ہے، ٹورسٹ ہے، اور مجھے درگاہ پہ ملا. درگاہ پہ تو وہاں یوسف صاحب نے اس کی تشکیل کی کہ بھائی تم ایک 24 گھنٹے ہمارے ساتھ گزارو، ہمارے ساتھ 24 گھنٹے گزارو. مولانا یوسف صاحب تشکیل کر رہے ہیں، کتنی بھائی، کہ بھائی تم ہمارے ساتھ 24 گھنٹے گزارو. اس نے دیکھا کہ اتنے بڑے بزرگ وہ کہہ رہے ہیں ہمارے ساتھ 24 گھنٹے گزارو، تو میں کیسے ان کی بات کا انکار کروں. وہ ٹھہر گیا. وہ یوسف صاحب نے اس پر اتنی توجہ کی، کھانے میں ساتھ، اس زمانے میں کون ہوتا تھا بیرون والا، کوئی ہوتا ہی نہیں تھا. کھانے میں ساتھ بٹھایا، بیان میں سامنے بٹھایا. ارے بھائی وہ کہاں ہے ہمارا وہ فیجی والا جو آیا ہوا ہے. تو 24 گھنٹے میں اس نے پھر مولانا یوسف صاحب سے کہا، جب اس نے 24 گھنٹے پورے ہو گئے، اس نے مولانا یوسف صاحب سے کہا کہ حضرت جو کام آپ یہاں کر رہے ہیں اس کی ہمارے ملک میں بہت ضرورت ہے.
ہماری مسجدیں بڑوں نے بنائی تھیں وہ اب بند ہو چکی ہیں، ہماری معاشرت بدل گئی، ہمارے نوجوانوں کو کلمہ بھی نہیں آتا، نماز بھی نہیں ہے، تو ہمارے ملک میں تو اس کی بڑی ضرورت ہے۔ آپ جماعت بھیجیے، میں ان کے ساتھ ان کو رہبری کروں گا، میں ان کا ساتھ دوں گا، میں لے کے ان کو پھروں گا۔ تو مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس زمانے کے جو ہمارے شورا والے تھے، مولانا عمر صاحب، مولانا عبید اللہ صاحب، منشی بشیر صاحب، میاں جی محراب صاحب، سب رحمت اللہ علیہ ہو گئے۔ ان کو بلایا کہ دیکھو بھائی، یہ ہمارا مہمان یہ اپنے ملک کی دعوت دے رہا ہے کہ ہمارے ملک کو جماعت بھیجو اور میں ساتھ دوں گا۔ تو اسے کہا کہ بھائی نقشہ لاؤ، دیکھیں تو تمہارا ملک کہاں ہے۔ نقشہ لا کے دے گا تو نقشے میں کہیں نام نشانی نہیں ہے اس کا، وہ بھی ڈھونڈ رہا ہے میرا ملک کہاں ہے، وہ بھی ڈھونڈ رہا ہے۔ چھوٹا سا جزیرہ، اس زمانے میں کوئی حیثیت نہیں تھی، اب تو چونکہ ایک ٹورسٹ اسپاٹ بن گیا ہے تو اس کا نام بھی ہے، ورنہ وہ ورلڈ میپ میں اس کی کوئی ان کا نام بھی نہیں تھا، وہ بھی ڈھونڈ رہا ہے میرا ملک کہاں ہے۔ پھر اس نے اندازے سے بتایا یہ آسٹریلیا، یہ نیوزی لینڈ، اور یہاں جو چھوٹے چھوٹے نقطے ہیں ان میں سے ایک نقطہ میرا بھی ہے۔ تو وہاں صاحب نے کہا کہ انشاءاللہ ہم جماعت بھیجیں گے۔ کوشش کی، جماعت نہیں بنی، مولانا اس صاحب کا انتقال ہو گیا۔ اس شخص نے جو کچھ اچھا وہاں کچھ اب حج کا سلسلہ بھی شروع ہو گیا تھا، تو جن کے پاس کچھ پیسہ ہو گیا وہ کہیں گے حج کے جائیں گے، تو حاجی جا رہے تھے، حاجیوں سے اس شخص نے کہا کہ حرم میں تبلیغ والوں کو تلاش کرو، اور اگر تبلیغ والے تمہیں ملے تو ان سے کہنا کہ انہوں نے وعدہ کیا تھا جماعت بھیجنے کا، وہ پورا نہیں ہوا، ابھی تک جماعت آئی نہیں۔ تو حاجیوں نے تلاش کیا۔ اس زمانے میں ملکوں کے جوڑ ہوتے تھے، مکہ مکرمہ میں، مدینہ طیبہ میں ایک ایک ملک والوں کو جوڑ کرتے تھے، ان کا بلاتے تھے، دعوت دیتے تھے، کھانا کھلاتے تھے، ان کو کام کی ترغیب دیتے تھے، ملکوں کے جوڑ ہوتے تھے۔ اس وقت کام بالکل کھلا ہوا تھا، تو لوگوں نے اسے وہاں پہنچا دیا۔ ہفائر مرکز تھا وہاں مکہ مکرمہ میں، تو اس نے آ کے ملاقات کی۔ حضرت کا تو انتقال ہو چکا تھا مولانا صاحب کا، مولانا انعام صاحب سے ملی، اس نے پھر یاد دلایا کہ ہمارا بھائی آیا تھا، آپ نے اس کو جماعت اس نے ہم کو آپ کی یاد دہانی کرانے کے لیے بھیجا ہے کہ آپ نے جماعت بھیجی نہیں۔ تو حضرت نے عرض کیا کہ انہوں نے فرمایا کہ بھائی ہم نے کوشش کی بہت، لیکن جماعت بن نہ سکی۔ اس زمانے میں بہت دور کی بات تھی، وہ ہمارے یہاں تو پاسپورٹ بننا مشکل ہوتا تھا اس زمانے میں۔ ہم ابھی بھی کوشش میں ہیں، جماعت بنے گی تو انشاءاللہ بھیجیں گے۔ اس وقت ملکوں سے جماعتیں بن کے آتی تھیں، ملکوں میں جاتی تھیں۔ حج کے بعد مدینہ منورہ سے جماعتیں روانہ ہوتی تھیں، یہ سب رکاوٹیں نہیں تھی اس وقت۔ دنیا کے ملکوں سے جماعتیں بن کے آتی اور مدینہ منورہ سے جماعتیں ملکوں میں جاتی تھی۔ تو یہ تقاضا لے کر آئے فیجی والے، اور جماعت آئی زامبیا سے۔ انہوں نے آگے حضرت جی سے عرض کیا کہ حضرت دنیا کے کسی کنارے پر بھیجیے، ہم جانے تیار ہیں۔ تو تقاضا فیجی سے، اور جماعت پھر یہ زامبیا کی پہلی جماعت تھی جو وہاں گئی، فیجی، اور اس آدمی نے اپنے حسب وعدہ وہ ان کو لے کے پورے جزیرے میں پھرا۔ ایک ہی سفر میں سب مسجدیں کھل گئی، جتنی بڑوں کی بنائی ہوئی بند تھی مسجدیں، کوئی آتا ہی نہیں تھا نماز کے لیے، سب مسجدیں کھل گئی۔ یہ ساری خیر کس کے حصے میں ہے؟ ارے بولو نا بھائی، زامبیا والوں کے حصے میں یہ ساری خیر۔ اور یہ خیر کیسے حصے میں آئی؟ ان کی نیتیں بدلنے پر۔
نیت کر کے یہاں ٹھہرے کہ اب ہم دنیا کی نیت سے نہیں ٹھہر رہے ہیں، اب ہم یہاں دین کے لیے ٹھہر رہے ہیں۔ پھر دیکھو اللہ نے آج یہ کیسا گلشن بنایا ہے، اللہ نے کیسا گلشن بنایا ہے یہاں۔ لیکن یہ سب یہ بڑوں کی قربانی اور ان کی نیتیں بدلنا کہ ہم یہاں اب دین کے کام کے لیے ٹھہرے ہیں۔ تو ہم دنیا میں جہاں بھی ہمارے لوگ ہیں، ہم ان سے کہتے ہیں کہ بھائی دنیا بھر میں اللہ نے ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش، ایک ہی ملک تھا، 3 حصے کی انگریز نے۔ جو ہمارے لوگ وہاں رہ رہے ہیں وہ اللہ کے دین کے کام کی نیت کر کے ٹھہرے۔ دنیا مقدر کی اللہ دے گا انشاءاللہ، یہ تو ایمان ہے ہمارا، یہ مقدر کی ایمان ہے۔ تو وہ تو مقدر کی اللہ دے گا، لیکن نیت اگر ہم نہیں کریں گے دین کی، اللہ پاک بہت بڑی دولت دے گا، بہت بڑی دولت۔ یہ تو چھوڑ کے جانے والی، وہ ساتھ لے کے جانے والی، وہ ہے اچیومنٹ، وہ ہے اچیومنٹ۔ تو کتنے ملکوں میں جماعت سب سے پہلے زامبیا کی گئی؟ ہم انڈونیشیا میں وقت لگا کے آئے ہیں، 1968 کی بات ہے کہ ہم انڈونیشیا میں وقت لگا کے آئے، اور اسی وقت ہمارے محمد بھائی کی جماعت رشیا میں کام کر کے آئی تھی۔ جی اچھا، میں اس وقت ہماری جماعت انڈونیشیا میں کام کر کے آئی تھی، ان کی کارگزاری میں نے وہاں سنی۔ تو دنیا میں الحمدللہ جا کے کام کیا۔ تو کیا وہ وقت ختم ہو گیا؟ کیا وہ وقت ختم ہو گیا؟ اب تو اللہ کا شکر ہے، کام کرنے والے بھی بڑھ گئے الحمدللہ۔ اور اللہ نے راستے بھی دنیا بھر کے کھولے ہیں۔ ابھی میں بتا رہا تھا کہ ہم امریکہ میں تھے، نیو یارک میں اجتماع تھا، اور نیو یارک کا وہ زمانہ بھی ہمیں یاد ہے کہ ہفتہ بھر محنت کرتے تھے تو 5-7 آدمی جمع ہوتے تھے، جس سے ملتے وہ کہتے کہ ہم اتوار کو ملیں گے، جس سے جا کے بات کرو اس سے یہ کہتا تھا کہ اتوار کو ملیں گے، یہاں تک کہ وہ پوچھتے تھے کہ کیا جمعہ کی نماز اتوار کے دن پڑھ سکتے ہیں؟ ہم کو تو چھٹی ہوتی ہے اتوار کو، تو کیا ہم جمعہ کی نماز اتوار کو پڑھ سکتے ہیں؟ اور آج اللہ کا فضل ہے کہ کتنی مسجدوں میں جمعہ 2 مرتبہ ہوتا ہے، یعنی مجمع اتنا ہوتا ہے کہ مسجد بھر جاتی ہے، تو وہ 2 مرتبہ جمعہ پڑھتے ہیں۔ تو اجتماع ماشاءاللہ تقریباً 7-8 ہزار کا مجمع نیو یارک میں، اور ساری خدمتیں کرنے والے ہمارے نوجوان، ہمارے ملکوں کے نوجوان جو یہاں سے جو ہمارے ملکوں سے پڑھ کے گئے ہیں، انجینئرز، کمپیوٹر انجینئر، سول انجینئر، میکینیکل انجینئر۔ ڈیٹرائٹ سٹی میں اجتماع تھا، کار سٹی ہے، دنیا کی سب سے پہلی کار فورڈ وہاں ڈیٹرائٹ میں بنی تھی۔ وہاں ساری خدمتیں کرنے والے ہمارے نوجوان، کھانا کھلانے والے، پکانے والے وہ، کھلانے والے وہ، پارکنگ کرانے والے وہ، ٹریفک، سیکیورٹی، فائر، دنیا بھر کے قانون ہیں وہاں، ہر قانون کو پورا کرو، وہ سب خدمتیں کرنے والے ہمارے نوجوان۔ دیکھو تو ایسا لگتا ہے کہ کسی مسجد کے مؤذن ہوں گے یا امام ہوں گے، اور پوچھو تو پتہ چلتا ہے کہ وہ بڑے بڑے انجینئر ہیں، یہاں سے اچک کے لے جاتے ہیں، تعلیم کے زمانے سے نگاہ رکھتے ہیں، اور پھر کیمپس سلیکشن کہتے ہیں، یہاں سے اچک کے لے جاتے ہیں، وہاں لے آ کے ان کی ٹریننگ دیتے ہیں اور بڑی بڑی تنخواہیں دیتے ہیں۔ اور وہ نوجوان یہاں دیکھو اجتماع میں ایسے لگ رہے ہیں جیسے کہیں کے امام ہوں گے، کہیں کے مؤذن ہوں گے، اور ساری خدمتیں کر رہے ہیں۔
پورا اجتماع سنبھالا ہوا ہے، کھانا کھلانے میں وہ ہیں، پارکنگ میں وہ ہیں، فائر میں، سیکیورٹی میں. تو میں کہتا تھا ان سے، میں کہتا تھا وہاں کہ فرعون کے محل میں موسیٰ پل رہے ہیں. فرعون کے محل میں، محل فرعون کا ہے، اور یہ جو نوجوان پل رہے ہیں یہ موسیٰ ہیں. تو اللہ نے یہ نعمت دی ہے. ساری دنیا میں اللہ نے دین پہنچانے کا ایک راستہ دیا ہے ہمیں، دین کی محنت کے پہنچانے کا ایک اللہ نے راستہ دیا ہے. تو بھائیو نیت کرو، انشاءاللہ ساری دنیا میں جانا ہے. اللہ نے سہولتیں دی ہیں. حضرت ذوالقرنین کی مثال قرآن میں دی ہے اللہ نے. امت جو واقعات قرآن نے بیان کیے ہیں قیامت تک کے لیے امت کے لیے سبق ہیں. قصہ قصے کے لیے نہیں ہے، قصہ عبرت ہے، عبرت ہے. تو حضرت ذوالقرنین کا اللہ نے ذکر کیا ہے سورہ کہف میں آخری رکوع میں، وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ. ان کی تعریف کی ہے کہ ان کو اللہ نے وسائل دیے. مینز وسائل. تو اللہ نے ان کو وسائل دیے، اور وہ ان وسائل کو لے کر حتیٰ اذا جاء مغرب الشمس، وہ حتیٰ اذا جاء مطلع الشمس، کہ وہ مغرب کے کنارے تک پہنچے اللہ کا پیغام لے کر، اور وہ مشرق کے کنارے تک پہنچے اللہ کا پیغام لے کر. اللہ نے تعریف کی ہے ان کی، قرآن میں ان کا قصہ بیان کیا ہے. تو علماء کہتے ہیں قصہ کے لیے نہیں ہے، قصہ عبرت کے لیے ہے. تو اللہ کا کرم ہے، اس تبلیغ کی برکت سے اللہ نے مرد تو مرد ایسی عورتیں پیدا کر دی جو دنیا کے مشرق مغرب کے کناروں میں چلی، جماعتیں لے کر مردوں کے ساتھ عورتیں مائیں معصرات جماعتیں دنیا کے مشرق مغرب کے کناروں میں چلی گئیں. اللہ بہت قبول فرمائے. سب نیت کرے انشاءاللہ. 4 مہینے لگ گئے ہیں، انشاءاللہ دنیا میں جانا ہے. نہیں لگے ہیں 4 مہینے لگا کر پھر دنیا میں جانا ہے. اور مقام پر اللہ نے اتنی فضا بنائی ہے، اللہ قبول فرمائے کہ اس کو اور بڑھانا ہے کہ ہمارے نوجوان وہ ہماری کمائی ہیں، ان کو ہمیں اس ماحول میں لانا ہے. ان کو بھی پڑھنے والوں کو چھٹیوں میں اللہ کے راستے میں نکالنا ہے. عورتوں کو لے کر کے بھی اللہ کے راستے میں 3 دن جانا، 10 دن جانا، پھر چلے جانا، پھر ملکوں میں جانا ہے انشاءاللہ. کہ بھائی سب نیت کرتے ہیں انشاءاللہ. کیوں انشاءاللہ میں جان کیوں نہیں ہے؟ پکی نیت کرتے ہیں نا سب انشاءاللہ. 4 مہینے ملکوں میں جانے کے لیے کون تیار ہے؟ آئندہ دنوں میں، میں یہ نہیں کہتا آپ بھی نکل جاؤ، چلے جاؤ. آئندہ دنوں میں 4 مہینے ملکوں میں جانے کے لیے کون تیار ہیں؟ ذرا کھڑے ہو جائیے. ملکوں میں جانے کے لیے 4 مہینے ملکوں میں جانے کے لیے، دنیا کے ملکوں میں جانے کے لیے 4 مہینے کون تیار ہیں؟